خواتین حضرات، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ صہیونی اور مغربی ریاستیں مسلمان ریاستوں سے ان کی خود مختاری چھیننے پر تلی ہوئی ہے اور ان کو اپنے اشاروں پر چلنے کی تلقین دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی دنیا کا واحد ایک ایسا لیڈر تھا جو کسی بھی وقت امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ 40 سال سے آیت اللہ خامنائی امریکہ کے ظلم اور بربریت کے خلاف لڑا اور ایران کو خود مختار بنانے، ایران کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ جنگ بھی اس لیے شروع ہو چکی ہے کہ ایران چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی جوہری صلاحیتوں کے مالک بن جائے، ہمارے پاس اپنا ایک ایٹمی نظام ہو، ہم اپنی دفاعی نظام جو ہے وہ مضبوط کر سکے دنیا کی طرح، دیگر ممالک کی طرح، جبکہ امریکہ کو یہ بات منظور نہیں تھی اور امریکہ یہی چاہتا تھا کہ ایران اپنے تیل جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے فروخت کرے، جبکہ ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو سپر پاور ہے امریکہ، وہ یہاں پر دوغلا پن اختیار کر رہی ہے، یعنی وہ جہاں چاہتی ہے اپنی مرضی سے اسلحہ بیچ بھی رہی ہے اور اسلحہ بنا بھی رہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ امریکہ کے امداد لے بھی رہی ہے اور اسلحہ بنا بھی رہی ہے، اور جہاں چاہتی ہے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ بھی رہی ہے۔ تو بات واضح ہو چکی ہے کہ جو سپر پاور ہے امریکہ، وہ اس وقت دوغلا پن استعمال کر رہی ہے، دوغلے پن کا سہارا لے رہی ہے، یعنی خود اسلحہ بیچ بھی رہی ہے، بنا بھی رہی ہے اور اسرائیل کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ دوسری جانب جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر پابندیاں بھی لگا رہی ہے، یعنی ایران کو اپنی جوہری صلاحیت کو مضبوط کرنے سے منع کرتی رہی ہے، ایران کو اسلحہ بنانے سے منع کر رہی ہے اور ایران کے اوپر مختلف اوقات پر پابندیاں بھی لگا چکی ہے، لیکن خود وہ جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مغربی اور صہیونی ریاستیں ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ مسلمان ریاستوں سے ان کی خود مختاری چھیننے پر تلی ہوئی ہے۔ آپ خود یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک پر حملہ کرنا، پھر وہاں کے صدر کو شہید کرنا، پھر وہاں کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں ان کو نشانہ بنانا، ان کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا، یہ کہاں کے قانون ہے اور یہ کہاں کی خود مختاری ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملک کے پالیسی کے مطابق وہ اپنی فورن پالیسی بھی بنا دے اور اپنے اندرونی معاملات کو بھی اپنے طریقے سے دیکھ لے۔ لیکن یہاں پر تو سپر پاور کی راج گھنڈی ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور وہ جو نہیں چاہتے ان سے وہ پھر کس طرح لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کے اندازہ آپ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کو نشانہ بنایا، کس طرح ان کو شہید کیا گیا اور کس طرح ابھی بھی ایران کے خلاف وہ حملے جاری ہے۔ حالانکہ ایران ابھی بھی جھکا نہیں ہے، ایران کے دفتر خارجہ کا ابھی بھی یہی بیان ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے ذمہ داروں کو ہم پچھتائیں گے، لوگوں سمیت ہم ان کو رلائیں گے اور ہم یہ دنیا کو دکھائیں گے کہ ایرانیوں کے ساتھ پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب کے حملے کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ حملہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کے اوپر کی ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں امریکہ چاہے وہاں حملہ بھی کر سکتے ہیں، جہاں امریکہ چاہے وہاں اسلحہ بھی بیچ سکتے ہیں، جہاں امریکہ چاہے وہاں کے صدر کو بھی اٹھا سکتے ہیں، جہاں امریکہ چاہے وہاں کے صدر کو بھی شہید کر سکتے ہیں، جہاں امریکہ چاہے وہاں جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں، لیکن دنیا کے دیگر مسلمان ممالک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے رولز کے خلاف جائے یا امریکہ کی شرائط نہ مانے۔ لیکن ہماری بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جس نے ابھی ایران پر بھی حملہ کیا، وینزویلا کے ساتھ بھی اس کا کیا سلوک رہا اور پھر غزہ کے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا سلوک رہا، اسی صدر کو گلوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا پاکستان نے، ہمارے ملک کے پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پیس بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا ہے۔ تو اب جو غزہ پیس بورڈ یا جو پیس بورڈ بنی ہے، اس کے جو مسلمان ممالک جو ممبران ہیں، وہ امریکہ کو رک پائے گی کہ نہیں، وہ صدر ٹرمپ کو رک پائے گی کہ نہیں کہ یہ مسلمان ریاستوں کی جو خود مختاری ہے ان کو آپ نشانہ نہ بنائیں، ان کو اپنی مرضی سے اپنی پالیسیاں ہے جو وہ بنانے دیں اور آپ اس قسم کے جو سرگرمیاں ہیں وہ بند کریں۔ تو یہاں پر یہ امید بھی نہیں کی جا سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ جو پیس بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ خود دیگر ممالک کے اوپر حملے بھی کرتے ہیں، وہاں کے صدور کو بھی شہید کر دیتے ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی شہید کرتے ہیں، غزہ کے خلاف بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل کا حمایت بھی کر رہے ہیں اور ایران پہ حملے بھی کر رہے ہیں، وینزویلا کے صدر کو بھی اٹھا رہے ہیں، دیگر ریاستوں کو وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال جو آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے،
مسلمان ممالک کے، کیونکہ وہ ایک واحد ایک ایسے لیڈر تھے جو کہ امریکہ کے صدر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ دیگر ممالک تو ان کو پیس بورڈ کا چیئرمین بھی بنا دیا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو گلوبل پیس ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، یہ روک پاتے ہیں یا نہیں۔